اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور خبر یہ ہے کہ بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا اور پھر اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے آپ کے ہاتھ کچھ چیزیں لگ جاتی ہیں. میرے ہاتھ تو بالکل پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ اندھے ہاتھ بٹیرا آ جانا یا اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ جانا, آپ اس کو جو بھی کہہ لیں, تو وہ بٹیرا ہاتھ آ گیا. اور 2-3 جگہ سے یہ خبر کنفرم ہوئی. ایک بندے نے نہ کنفرم کی نہ تردید کی. مجھے سب سے زیادہ آپ کے سورسز ہوتے ہیں نا, تو وہ چونکہ متعلقہ شخصیت آپ کہہ لیں, سب سے اہم شخصیت کہہ لیں, پاکستان کی چند گنی چنی جو شخصیات ہوتی ہیں نا, 5-6 اوپر والی, 10 کر لیں آپ, پاکستان کی جو اوپر کی 10 اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں نا, ان میں سے ایک. تو ان کا کیا جواب تھا, بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا ان کا. اوہ ہوئے ہوئے. تو وہ گرفتار کون کون ہے یہ پتہ چل گیا ہے ہلکا سا, ٹھیک ہے جی. اور باقی تو جنرل فیاض حمید صاحب کی گرفتاری جب سے ہوئی ہے, اور اس سے پہلے جو بڑے ایکٹیو ہیں جناب فیصل واڈا صاحب, انہوں نے جو گفتگو کی تھی, ایک تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گفتگو کی تھی, یا اس کے بارے میں کی تھی کہ ان کی کڑی میں جو ابال آیا ہوا ہے, جو انقلاب آیا ہوا ہے, یہ کہ جی کہ اسلام آباد کے اوپر ایک بار پھر دھاوا بولنا ہے, وہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام نہ سر, وہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو لگ رہا تھا کہ بس آیا ہی آیا جنرل فیاض حمید کا معاملہ یا ان کا کیس, چونکہ وہ نتھی ہو رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے. یہ خبر ہم کئی دفعہ آپس میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کو وہ تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا پری ایمپٹ کرنا, یہ عمران خان صاحب کا خاصہ ہے. کل ساڑھے جو کسی ایک نے نہیں ہونا, یعنی ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرتوت کو لے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی, اب کیوں نہیں ذکر آپ نے کبھی سنا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی وہ جو ویڈیوز تھیں وہ پاکستان کی اہم ترین شخصیات نے آپس میں باہم صلاح مشورہ کر کے کہ یار اس گند کی طرف نہیں جانا, ورنہ تو یہ گند اتنا پھیل جائے گا. اور پھر میں نے آپ کو پتہ نہیں بتایا بھی تھا کہ جماعت اسلامی کے, میں میرا نام نہ ہی لوں بہتر ہے, جماعت اسلامی کے ایک لیڈر تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار یہ بڑی چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی گندی ویڈیوز ہیں, تو یہ نا کمپین چلاؤ کہ یہ ویڈیوز جس کے پاس بھی ہے کوئی عدالت کا کوئی کمیشن بنا لیں, یہ اس میں بھیج دیں, پبلک نہ کریں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی آ گئی, آپ نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دی, تو یہ بڑا گند پھیل جائے گا. لوگوں کے بچے پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ فتنہ ہے باقاعدہ. یہ ان کا بھی خیال تھا, الفاظ نہیں تھے ان کے یہ والے فتنہ کیٹیگوریکلی انہوں نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بچے بچیاں جو ہیں کہیں گے پھر کی ہے تو ہمیں کھل کے اور کھیلنے کا موقع مل جائے گا, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. تو یہ کام نہ ہو. تو پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کیا یہ والا فیصلہ کہ نہیں یار اس گند کی طرف نہیں ہم نے پڑھنے دینا اور نہ اس گند میں جانا ہے. ایک آڈیو آئی تھی عمران خان صاحب کی, وہ کوئی 12 منٹ کی, وہ جس میں بڑا گند تھا. تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کیونکہ باجوہ صاحب دھمکیاں لگایا کرتے تھے. بقول عمران خان صاحب یہ خود ہی باتیں بتاتے ہیں, مجھے باجوہ نے کہا کہ تم تو پلے بوائے تھے, تو میں نے کہا مجھے تو ہدایت مل گئی. بھائی آپ کو اللہ ہدایت دے, یہ تو اس کے بادشاہ ہے نا, مالک ہے, جس کو مرضی ہدایت دے دے, جس کو مرضی جس سے مرضی ہدایت لے لے, یہ تو اس کے بے نیاز ہے, اس کو پوچھ سکتا ہے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ خان صاحب کا غلط ہے, کیونکہ یہ ہدایت یافتہ, میں اللہ معاف کرے یہ اللہ کے کام ہے, ان میں بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی کہ میں تو پہلے تھا. بھائی اب بھی تھے, یہ پلے بوائے والی زندگی ان کی زندگی سے کبھی بھی نہیں گئی. یہ ڈرامے جھوٹ لوگوں کو بہکاونے شہکانے اور یہ سارا کچھ جو تھا, یہ میں نے ساری زندگی جوانی میں امریکہ یورپ گزار دی, پھر مجھے اسلام کی سمجھ آئی, میں پھر وہی باتیں کروں گا, پھر وہ بڑی غلط ہو جائیں گی باتیں. تو کوئی کریکٹر اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کی روشن مثالیں آپ دے سکیں. میں مدعے پہ آتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک وقت تک کہتے تھے کہ میرا وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے نکالیں گے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھری ہوئی ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ جب دھرنا ہوا تھا 2014 میں, تو وہ کتنا گند تھا دھرنے کے اوپر, دھرنے کے ارد گرد اور کنٹینر کے اندر. مجھے کنٹینر کے اوپر جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ایک بات بتائی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, نام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا.
انہوں نے کہا کہ جی کہ کچھ وہ نوجوان خواتین آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خان صاحب سے ملنا ہے، تو صحیح تو بڑے خوش ہوئے کہ جناب اب وہ نوجوان خواتین جب نوجوان لڑکوں سے ملیں تو ان کی تو بانچیں کھلتی ہیں، تو کوئی ہمارے بھی کوئی تعلقات بن جائیں گے. تو کہتے جی ہم نے ان کو نمبر شمبر لے کے تو ان کو بھیج دیا. اگلے دن وہ آئیں پھر خواتین، اور وہ بھی کھڑی ہیں تو ہم ذرا تیاری پڑ رہے ہیں، وہ پھر آئی ہیں نا گل کرنے ہیں، ہوتا ہے نا یہ والا. تو وہ خان صاحب کنٹینر سے باہر نکلے اور کہتے وہ جو لڑکیاں کھڑی، ہاں اور ان کو اندر بھیج دو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ تسی تے بالکل نہیں سمجھو گے. چلیں بہرحال پوائنٹ میں ایک کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کرتوت کھولے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کو بہت سا پتہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو اپنے جو ہیں یہ جو جلسے یہ جو کال ہوئی تھی 24 نومبر کی بقول فیصل وڈا صاحب کے، خان صاحب نے پریکاشنری میئر لیے اور ان کو لگ رہا تھا کہ اللہ بول دو ہو سکتا ہے بچت ہو جائے. یہ 9 مئی کا معاملہ پاکستان کی جو عدالتیں نتھی کر رہی ہیں، عدالتیں کہہ رہا ہوں جو فوج ہے انکوائری میں، یہ ان کو پتہ تھا کہ خبریں ان کو، ایک پہلی بات یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، پھر ان تک خبریں اور اندازے دونوں چیزیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے. تو جنرل فیض صاحب کے معاملے میں ان کا لنک ہونا، یہ عمران خان صاحب کو اندازہ بھی تھا، خبر بھی تھی، اور جس کو لاجیکلی پتہ ہوتا ہے کہ اے کام تو ہونا ہی ہونا ہے، کام طور پہ ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی. تو خبریں پھر آنی شروع ہوئی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ خبریں یہ اس طرح کی چل رہی تھیں ان کی گرفتاری کے بعد. تو انصار عباسی صاحب نے وہ جو خبر دی کہ اب دی ہے کہ وہ 50 کے قریب سیاستدان ان کے ساتھ رابطے میں تھے. یار یہ لاجیکل بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہونے ہی تھے. آپ ایک ایسی سیٹ کے اوپر رہے ہیں، پہلے تو آپ ڈی جی سی رہے، اس کا کام انٹرنل سیکیورٹی اور اسی طرح سارے سیاستدانوں کے ساتھ رابطے روپتے اور پھر حکومت کو سپورٹ کرنا، جو بھی وہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے. فیض صاحب وہ بھی رہے، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی سے بھی رہے، اور پھر بھرپور انہوں نے اپنا جو تھی وہ طاقت اس کا استعمال کیا بطور ڈی جی سی بھی اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی بھی. تو ان کے سیاستدانوں کے ساتھ رابطے، بیرونی دنیا سے رابطے، بیرون ملک پاکستانیوں سے رابطے، بیرون ملک پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان سے رابطے، بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں اپنی پوزیشن کی وجہ سے، ان کے ساتھ رابطے، پھر سسٹم کے اندر جو تھی ان کی وہ صلاحیت کیا ہوا تھا. آئی ایس آئی ہم تو روتے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ود ان دا گورنمنٹ، اتنے آئی ایس آئی ود ان دا آئی ایس آئی چل رہی تھی. یہ نیٹ ورک بنایا ہوا تھا جنرل فیض صاحب نے. تو انصار صاحب کی سٹوری ٹھیک ہے، ان کے سیاستدانوں سے رابطے ہونے ہی ہونے، اور بھی بڑے لوگوں سے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور کن سے رابطے تھے اور وہ کون لوگ گرفتار ہیں. میں نے وہ جو رابطوں کی بات ہے، ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے، ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، دین ہی واز ناٹ پریزیڈنٹ. تو حکومت تبدیل ہو چکی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے، اور یہ انتخابات سے پہلے کی بات ہے، 8 فروری سے 2024 سے پہلے کی بات تھی سردیوں کی بات، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. پوائنٹ جو ہے وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے، میں، امداد سمرو صاحب اور وجاز صاحب اور بھی ایک صحافی تھے، ان سے بیٹھ کے، اور ان کے بھی کچھ ساتھی تھے، تو ہماری ملاقات 2.5-3 گھنٹے ہم بیٹھے رہے تھے اکٹھے. تو انہوں نے یہ والی باتوں باتوں میں چلی کہ جنرل فیض جو تھے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ کہتے تھے مجھے آئی ایس آئی چیف بنوائیں، مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنوائیں. کبھی وہ رابطہ کرتے تھے مراد علی شاہ صاحب کے ذریعے، کبھی وہ کسی کے ذریعے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے جو کچھ کھولے ہوئے تھے، تو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا، یہ میں ان کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ہم تینوں کو انہوں نے بتائی تھی کہ میں نے انہیں کہا تھا فیض ابھی تمہارا وقت ہے، ایک وقت ہمارا بھی آئے گا. تو کہتے ہیں اب وہ ہمارا اللہ نے وقت لایا ہے، یہ الفاظ تھے. تو اب ہم اس سے انتقام کیا لیں، خود ہی پھنسے گا، جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ بچ نہیں پائے گا، یہ ان کا کہنا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کچھ کریں گے تو ہوگا نا، اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی. تو وہ تو ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، بڑوں کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ان کی اپنی پارٹی تھی، ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. اب آ جائیں بٹیرا جو ہاتھ آیا ہے، اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے
کہ کون کون گرفتار ہے. اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ راونڈ نہیں ہیں. یہ جو ہندو میتھالوجی ہے اس کا میں کریکٹر لے رہا ہوں. میرے ایمان کے اوپر جو ہے وہ اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو وہ راونڈ نہیں ہے کہ انہوں نے 9 سر ادھر ہون گے تو 9 سر ادھر ہون گے، وہ اتنے بھی ہون گے تو اتنے بھی ہون گے. نیٹ ورک ہوگا. راونڈ ہوں گے وہ اپنے نئے دور کے، لیکن نیٹ ورک چلتا ہے. نیٹ ورک بندوں سے بنتا ہے، اور تڑا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گروپ، دھڑے بندی. اب اس میں کون تھا؟ آپ کو یاد ہوگا، بڑی لمبی چوڑی نام نہیں بتائے گئے تھے، بڑے لمبے چوڑے افراد 9 مئی کے بعد فوج کے اندر ان کی انکوائری ہوئی تھی اور فارغ ہوئے تھے. لاہور میں جو ہے تھا وہ ایک بڑا فیلئر ہوا تھا، تو 111 بریگیڈ کے بھی میرا خیال فارغ ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کون کون سے فارغ ہوئے تھے. بے صاحب بریگیڈیئر گئے تھے، بے صاحب میجر جنرل گئے تھے، ایک آدھ لیفٹیننٹ جنرل گیا تھا، اگر آپ 2 بھی کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ پتہ چلا وہ چھوٹ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، اور ان کو جو ہے سزا ان کی وہ کیا کہتے ہیں ڈس اوبیڈینس کی نہیں ملی تھی. وہ جو نہیں ہوتی لیک آف ذمہ داری، غیر ذمہ داری کی سزا ان کو دی گئی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے. لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. اگر وزیر اعظم پاکستان کی بات درست ہے، جو کہ بظاہر درست لگتی ہے اور کئی طرف سے آئی اور اس کی تردید کبھی نہیں آئی، کہ یہ جو 9 مئی کی ساری جو ایکسرسائز تھی یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا تختہ الٹنے کے لیے تھی. جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹا جائے گا تو عمران خان کا راستہ صاف، پھر کنہیں ڈکنا ہے یارانو. تو اس کی تردید کسی طرف سے نہیں. وزیر اعظم خود اس کا کہہ چکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ سازش تھی جو کہ تھی، یہ تختہ الٹنے کی ایک کوشش تھی جو کہ تھی، تو پھر کیا جنرل فیض حمید صاحب گھر بیٹھے یہ تختہ کس طرح الٹ سکتے تھے؟ کیا وہ راونڈ تھے؟ سمپل از دیٹ. نہیں تھے. وہ ایک عام انسان ہے. اور یہ الگ بات کہ بڑے ذہین و فطین ہیں، یہ الگ بات کہ وہ بڑے نیٹ ورک انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو وہی نیٹ ورک کارگر ہوئے. انہی نیٹ ورک، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی نیٹ ورک کو انیکشن کیا گیا، یا کیا کہتے ہیں یار، بروئے کار لایا گیا. یہ صافیانہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ساری گیم پڑ گئی. اب وہ نیٹ ورک کون تھا، میجر رول پلے کون کر رہا تھا؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی فرسٹ کزن کا شوہر، جس کا ایک بھائی ابھی بھی فوج میں بڑا افسر ہے، جنرل سلمان فیاض غنی، کور کمانڈر لاہور. اور میں آپ کو پورے وثوق سے یہ والی بات بتا رہا ہوں. آپ کی میں نے 2 جرنیلوں کی بیگمات کا ذکر کیا نام لیے بغیر، کہ کس طرح وہ سر کے اوپر پٹی باندھ کے گفتگو کرتی ہیں. عمران خان صاحب کی تصویریں دیکھ دیکھ کے وہ کتنا پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیا ظلم ہو گیا ہے. ان میں سے ایک سابق ڈی جی سی کی اہلیہ تھی، اور انہی میں سے ایک یہ سلمان فیاض غنی صاحب کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہی تھا. تو وہ تھے، اور بھی بہت ہوں گے ظاہر ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہے کہ یہ لیڈ کر رہے تھے. ہوا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں صحافی ہیں، ان کو کسی نے یہ والی بات وہ ذکر کر رہے تھے، وہ جو ہوتا نہیں انویسٹیگیشن، وہ جو کورٹ آف انکوائری چل رہی ہوتی ہے، سمری آف ٹرائل جس کو کہتے ہیں، تیار کرنا ہوتا ہے، جس کو ٹیکنیکل باتیں ہیں. یہ سادہ الفاظ میں جس طرح ہماری پلس پکڑتی ہے، تو وہ جو تفتیش کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو تفتیش کار تھا جنرل فیاض صاحب کا، اس کو میرے ایک دوست نے کہا، پوچھا کہ تو اپنا فیض دی پھر تو کر رہا ہے نا، بڑی رازداری چ پوچھا. تو وہ بے تکلف دوست کہتا نہیں میں وہ فیض دی نہیں کر رہا. کہتے کدی ہے کان کھڑ کے رپورٹر ہے نا، تیز آدمی. تو بیچلا بن گیا کہ جس طرح انہوں کسی گل کا نہیں پتا. اچھا تو کی کر رہا؟ وہ میں سلمان فیاض غنی ہاں انہوں وہ کر رہا. کہتا اچھا. پھر انہوں نے دوبارہ نہیں گل کی پائے میرے نال. انہوں نے مجھے دسیا، اور اتفاقاً کل دسیا، جس ٹائم میں خبر چلی کہتا میں تمہیں دسنا ہی بھول گیا سا. وہ خبر بھی ہے وہ پھڑیا یہی پتا کر. میں نے پاکستان کے جو 8-10 اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب جو کہ بڑے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا کہ چلیں کہ معاملہ براہ راست تو آپ کا نہیں ہے، لیکن بھائی نے دسو بھائیاں کو پتا کر کے کہ سلمان غنی صاحب جڑے نے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ چپ، یعنی وہ دڑ وٹ گئے، نہ انہوں نے اقرار کیا نہ انہوں نے انکار کیا. یہ کل کی واردات ہے. کل کا میں بڑی کوشش کی. پھر میں نے ایک اور اپنا دوست جو پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے بڑے رابطے ہیں، اس وقت پاکستان میں نہیں، انہوں فون کیا. میں کہا یار، کہتا نہیں ہے کس طرح ہو سکتا، وہ تو چھٹ گیا سی، یہ ہے وہ ہے. میں کہا یار تو پتا تے کر یار. میں نے اس کو بتایا جڑا بندے انکوائری کر رہا ہے تو انہیں کیا ہے کہ تو کہتا تھے پھر گل پکی ہوگی. میں کہا نہیں، تو ایک بار تم ہی پتا کر. میں نے اس کو کہا. وہ سر اس کا نہ کوئی 10 منٹ بعد فون آیا تو پریشان. میں کہا کی ہوا؟ کہتے یار وہ واقعی پھڑیا گیا ہوا. میں کہا لیکن انہوں پھڑیا نہیں کیا جا سکتا. میں کہا کیوں؟ کہنا وہ پنڈی دے اچھے، میں اردو میں بتاتا ہوں، وہ پنڈی میں ہے اور پنڈی میں ان کو رکھا گیا ہے ان کے یعنی اسٹیٹس کے مطابق ایک اچھی سی رہائش گاہ کے اوپر، ظاہر ہے کوئی سیف ہاؤس ہوگا. تو وہاں پر وہ ہیں اور بڑے اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. انکوائری چل رہی ہے کوئی. میں کہا جی میں انہوں نے کہڑا پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے گانا سکھایا جا رہا ہے، انکوائری چل رہی. میں نے بھی تو آپ کو یہی کہا تھا سر. کہتا ہاں یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن گرفتار نہیں ہے. میں کہا میں کدوں کیا گرفتار ہے، انکوائری تو چل رہی. ہاں انکوائری چل رہی لیکن وہ بس پوچھ دس کے جا سکتا ہے کتے. میں کہا اچھا اگر وہ دل کرے کہ میں آئس کریم کھانی جا کے اور رابن باسکن دی اتوں اسلام آبادوں I8 چوں، تو میں کیا وہ پنڈی تو اٹھ کے چلا جائے گا؟ تو نہیں ہے تو نہیں نہ ہو سکتا، انکوائری چل رہی. تو میں اگر پھڑے ہی ہے نا، چلیں کسی باقاعدہ گرفتاری ڈال کے ان کو کسی وہ جیل میں نہیں رکھا ہوا یا کوارٹر وہ گارڈ جو ہوتا ہے اس میں نہیں رکھا ہوا. لیکن سانوں کی اصل تو چیز ہے کہ وہ ڈیٹینڈ ہے، ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہے ان کی اور شدید ریسٹرکٹڈ ہے. وہ بتائے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتے، سخت نگرانی میں ہے. اس کو اگر آپ نے گرفتار نہیں مانی تو نہ مانے، لیکن انکوائری کی وجہ سے ہے، انکوائری چل رہی ہے. تو سر میرا اچھا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یار ایک ایمن بلال صفدر نام تھا میرا خیال ہے ان کا، وہ جو کور کمانڈر منگلا تھے اور پھر وہ ان کا ریزائن ہے. تو وہ بھی نا بیٹھ کے نا مختلف جگہوں کے اوپر مختلف محفلوں میں بڑی کروز گیدرنگ میں وہ مطلب جو منہ میں آتا تھا بولتے رہتے تھے. اور ان کے ابھی جھکاؤ جو تھا وہ PTI کی طرف تھا کہ یہ تے وہ دیکھو جی یہ، تو وہ ڈسپلن سے آؤٹ ہوئے پڑے تھے. تو وہ میں نے پتہ کیا کہ یار کہ یہ تو پھر بھی ہوئے گا. وہ پتہ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو اذان کی وجہ سے یہ روکنا پڑا. تو مین وائل میں نے جو میسج کیوری ڈالی ہوئی تھی ایک بڑی اہم شخصیت سے، ان کا میسج آ گیا. میں نے پوچھا کہ وہ بھی گرفتار، انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ان کے ساتھ. لیکن لمبی چوڑی سر یہ ہے کیونکہ 9 مئی کو جو پاکستان کی فوج سے سیک کیے گئے تھے ان میں سلمان فیاض غنی صاحب کے علاوہ 2 میجر جنرل ان کے نیچے. حالانکہ ایک میجر جنرل کا قصور جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کچھ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آخری وقت تک کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں کھڑا ہو کے پوچھتا رہا سر وہ آگے اندر کی کرنا اور سر دسو کی کریے نہ دا، انہیں نہیں آن دو، ان کو وینٹ آؤٹ ہونے دے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں وہ کن چکروں میں تھے. مجھے 9 مئی سے بڑا عرصہ پہلے ضلع شاہ کے وقت پہ جب وہ ریکارڈنگ انہوں نے لی تھی نا پولیس والوں نے کینٹ کی، تو تب جنرل سلمان فیاض غنی صاحب نے بڑا مائنڈ کیا تھا کہ کس کی اجازت سے گئی ریکارڈنگ. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، مطلب پولیس کو چاہیے دے دی. تو وہ تب سے یہ خبریں تھیں ہمارے پاس اور یہ فقیر شیئر کرتا رہا ہے. نام ظاہر ہے کہ نہیں لے سکتے ہوتے یار، غریب لوگ ہیں ہم، اسی ملک میں رہنا ہے، طاقتور لوگوں کے نام لے کے ہم نے کتنے چلے جانا ہے یار. تو وہ تب سسٹم کے اندر لوگوں کو پتا تھا کہ پائن جڑے نے وہ ہیں عمران زدہ ہے، فیملی سمیت عمران زدہ ہیں. تو فی الوقت وہ انڈر ٹرائل ہیں یا انڈر انویسٹیگیشن آپ کہہ لیں، اور بھی بہت سے ہوں گے، ابھی ان کے نام سامنے نہیں آئے، لیکن کم وڈا لگ گیا ہے سر. بات بہت دور تک جائے گی اور بہت دور تک جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جج بھی لپیٹے جائیں، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.